السلام علیکم ویورز، آج ہمارے پاس ہے مفتی طارق مسعود صاحب کا تازہ ترین بیان۔ آئیے سنتے ہیں طارق مسعود صاحب کی زبانی۔ آج جو ہم نے سورہ آراف پڑھی ہے، اس سورہ آراف میں اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت انداز میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی پیدائش اور شیطان کو آدم کی پیدائش پہ جو اعتراضات ہوئے اس واقعے کو اللہ نے نقل کیا۔ یہ واقعہ کسی ہسٹری میں، تاریخ میں نہیں مل سکتا آپ کو۔ بہت سے لبرل لوگ کہتے ہیں بھائی ہسٹری میں تو ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے۔ او بھائی، ہسٹری اس کے بعد وجود میں آئی ہے۔ آدم کیسے پیدا ہوئے، ان کے ساتھ کیا کیا واقعات ہوئے، اس وقت کوئی ہسٹری لکھنے والا اسکالر موجود نہیں تھا۔ یہ تو وہ باتیں ہیں۔ اچھا، کمال کی بات یہ کہ آپ ہسٹری میں جتنا قدیم جائیں گے نا، سارے آدم پہ متفق ہیں کہ انسانیت کی ابتدا کس سے ہوئی ہے؟ آدم علیہ السلام سے۔ اس سے پتہ چلتا ہے یہ چیز بھی انسانوں میں تواتر کے ساتھ آئی ہے کہ ہم کس کی اولاد ہیں؟ آدم کی اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے علاوہ بھی بہت ساری مخلوقات پیدا کی ہیں جن تک سائنس ابھی تک پہنچی نہیں ہے، اور اس کا بھی امکان ہے قیامت تک پہنچے ہی نہیں، یہ بھی امکان ہے۔ کیونکہ ہم جب کسی چیز پہ ریسرچ کرتے ہیں، ہم مادی زندگی کے بارے میں ریسرچ کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس جو آلات ہیں وہ اس مادے کو سمجھنے کے لیے تو ہیں۔ مادی زندگی کے علاوہ جو زندگیاں ہیں ان کے نہ ہمارے پاس آلات ہیں، نہ وہ ہماری مینٹل لیول سے نیچے کی چیزیں ہیں۔ تبھی قرآن کہتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں اللہ نے جو نالج دی ہے نا، جس پہ آج انسان بڑا فخر کر رہا ہے، یہ نالج بہت تھوڑی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں آج بہت زیادہ نالج ہے، لیکن اللہ اس نالج کو کیا کہہ رہے ہیں؟ بہت تھوڑی ہے، کچھ بھی نہیں ہے یہ۔ اور سائنسدان بھی اس کا اعتراف کر رہے ہیں۔ ہم جیسے جیسے چیزوں پہ مطلع ہوتے ہیں نا، تو پتہ چلتا ہے پہلے ہمیں کچھ بھی نہیں پتا تھا، پتہ تو اب چلا ہے ہمیں۔ اور جس چیز کو آج کہہ رہے ہیں اب پتہ چلا ہے، کل کہیں گے یہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ دیکھو، ایک دور میں سائنسدانوں میں بڑے پھڈے ہوئے ہیں کہ جب مادے کو توڑا جائے نا، تو آخر میں اینڈ میں کیا ہوگا؟ اینڈ میں نکلے گا کیا؟ آخری ذرہ ایک آئے گا نا کہ وہ مزید ٹوٹ سکتا ہے کہ نہیں ٹوٹ سکتا۔ اس میں بڑی بحثیں ہوتی تھیں، مسلم اور غیر مسلم سائنسدانوں میں بڑی بحثیں ہوتی تھیں۔ لیکن جب خوردبین ایجاز ہوئی، اس کو توڑنا شروع کیا، تو پتہ چلا یہاں تو دنیا ہی کچھ اور ہے۔ وہ آخری ذرہ آتا ہی نہیں ہے، وہ تو آ کے جا کے کیا ہے؟ ایک الیکٹران ہے جو پروٹون کے گرد گھوم رہا ہے، ایک نیوکلیس ہے۔ وہ آخری ذرہ خود وہ ایک ایسا یونٹ نہیں ہے کہ جو مستقل اس کی کوئی حیثیت ہو، وہ تین الگ الگ چیزوں کا مرکب ہے۔ اگر دنیا میں مرد ہی ہوتے، عورت نہ ہوتی، تو ہم مرد کو مرد تھوڑی کہتے، ہم کہتے یہ کچھ بھی نہیں ہے، بس ایسے ہی ہے۔ مرد اور عورت کیا ہوتے ہیں؟ آدمی کیا ہوتا ہے؟ نر کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں بھئی یہی ہے، ایک ہی جنس ہے۔ لیکن جب عورت ہے مقابلے میں، تو ہم مرد کو کیا کہتے ہیں اس کے مقابلے میں؟ مرد سمجھنے میں ہمیں آسانی ہوتی ہے کہ مرد کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ اسی طرح دنیا میں صرف عورتیں ہی ہوتی، مرد نہ ہوتے، تو پھر عورت اور مرد کا فرق سمجھ میں آتا؟ کوئی سائنسدان، کوئی پیغمبر آ کے بتاتے کہ قیامت میں عورتوں کو بتاتے کہ تم قیامت میں جاؤ گی، جنت میں جب جاؤ گی تو وہاں مرد بھی ہوں گے، تو سائنسدان کیا کہتے ہیں؟ بھائی مرد کوئی مخلوق ہے ہی نہیں۔ اس لیے سائنس کی بیس پہ جنات کا، شیطان کا، جنت جہنم کا انکار کرنا، یہ انسان کے باولے ہونے کی دلیل ہے۔ اگر یہ دلائل کسی اور دلائل سے یہ چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں تو ماننا پڑے گا۔ تو آسمانی کتاب کیا کہتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے جب آدم کو پیدا کیا تو آدم کے علاوہ تو کوئی مخلوق تھی نہیں انسانوں میں۔ پہلا انسان کون دنیا میں آیا؟ آدم۔ تو آدم پہ تو کوئی اعتراض کر نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ تو کوئی اور مادی مخلوق، جانور تھے نا، تو جانوروں کو تو اللہ نے عقل ہی نہیں دی ہے کہ وہ اعتراض کریں۔ اعتراض ایک الگ مخلوق کو ہوا جو مادی مخلوق نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ جنات ہیں، جن کو اللہ نے آگ سے بنایا۔ آگ انرجی ہے نا، تو انرجی سے بنایا اللہ تعالیٰ نے ان کو۔ تو اب اس کو اعتراض ہوا تھا۔ آدم کو اللہ نے پیدا کیا، سب کو حکم دیا سجدہ کرو۔ ہمیں پروٹوکول دیا جا رہا ہے، اس لیے نہیں دیا جا رہا کہ ہم شراب پیئیں گے، انڈین فلمیں دیکھیں گے اور فحش فلمیں دیکھیں گے۔ اللہ کو اتنا پیار تھا اس مخلوق سے، ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہوں، ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہوں جس کے پاس خواہشات بھی ہیں اور عقل بھی ہے۔ انسان ایک ایسی مخلوق کہ اس کو اللہ نے دونوں چیزیں دے دی، خواہشات بھی دے دی اور عقل بھی۔ اب یہ جو ہے نا ایک میدان دے دیا، اب دیکھتے ہیں، کھیلو جا کے۔ اب اس عقل اور خواہشات سے کیا کرو؟ کھیلو۔
دل کہیں اور لے کے جائے گا اور کھوپڑی بولو نا کہیں اور لے کے جائے گی. دل کہے گا سٹا لگا لو بھائی, وہ بھی تو پی رہا ہے, وہ دیکھو ٹینشن بھی نہیں ہے, چرس پی کے بیٹھا ہوا ہے, شراب پی کے کیسا مست گھوم رہا ہے, اور مجھے اتنا غم. لیکن عقل کیا کہے گی؟ عقل کہے گی جس خدا کو مانتے ہو اس نے شراب کو حرام کیا.